دین اسلام ایک مکمل باضابطہ دین ہے جو کہ ہم کو دینی زندگی اور معاشرتی زندگی سکھلاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے فعل کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اس معاشرے میں بہت سے لوگ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ قوم لوط کا فعل۔ قوم لوط اس لیے تباہ و برباد ہو گئی تھی کہ وہ لوطی فعل میں شامل ہو گئی تھی۔ اوندے منہ ہونا اور سمام واحد ہے۔ مراد عورت کی شرمگاہ ہے جو کھیتی افزائش نسل کا مقام ہے، لیکن عورت کی سرین میں جمع کرنے کو تاریخ میں کسی نبی برحق نے مباح قرار نہیں دیا، اور جس نے بعض السلاف کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ انہوں نے عورت کی سرین میں جمع کرنے کو مباح قرار دیا، اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کی سرین میں جمع کرے۔ احمد اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس نے اپنی عورت کی مقد میں جمع کیا۔ مصنف وکیع میں روایت ہے کہ مجھ سے زمع بن صالح نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، عورتوں کی سرین میں تم لوگ جمع نہ کرو۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کی مقدوں میں جمع نہ کرو۔ ترمذی میں طلق بن علی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، عورتوں کی سرین میں جمع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ مسند میں بھی عبداللہ بن عباس سے روایت منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری جو کہ انصاریوں پر تھی، انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم کی خدمت میں آئے، آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ آگے سے یا پیچھے سے تم کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جمع فرج میں کرنی چاہیے چاہے جس طرح سے بھی ہو۔ مسند میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، عمر بن خطاب خدمت نبی میں تشریف لائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہارے بربادی کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے بیان کیا، کل رات میں نے اپنی بیوی سے جمع کیا جو کہ پیچھے سے کیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا کہ وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول خدا پر نازل ہوئی، یعنی آگے سے بھی پیچھے سے بھی جمع کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ حائضہ عورت کی دبر میں جمع کرنے سے بچو۔ ترمذی میں ابن عباس سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا جو عورت یا مرد کی سرین میں جمع کرے گا۔ مسند حارث ابی اسامتہ میں ابو ہریرہ ابن عباس کی حدیث ہے، ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہم لوگوں کو خطبہ دیا، اور مدینہ طیبہ میں آپ کا یہ آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اس خطبے میں آپ نے ہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص کسی عورت کی سرین یا مرد یا لڑکے کی مقد میں مباشرت کرے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آئے گی، جس سے تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے،
اور وہ اسی طرح جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ خدا اس کے اعمال خیر کو برباد کر دے گا اور اس کو اس کی واپسی یا معاوضہ نہ ملے گا۔ آتشین تابوت میں اس کو داخل کیا جائے گا، اس کے اوپر آتشین کیلیں بھی ٹھونکی جائیں گی۔ یہ خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ میں آخری خطاب تھا۔ یہ عمل اتنا گندا عمل ہے، اگر ہم اس میں ملوث ہیں آج ہی ہم کو اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔